جو لمحے ولادت مصطفیٰ کے شروع ہو رہے تھے وہ لمحے ہم نے ذکر خدا میں گزارے اور ذکر مصطفیٰ میں گزارے، اور ایک ایک لمحہ جو اس سہانی گھڑی کے قریب سے قریب تر ہوتا جا رہا تھا، آپ زیغم اسلام خطیب اہل سنت حضرت علامہ پیر سید مظفر حسین شاہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ کا ولولہ انگیز خطاب سن رہے تھے، اور میں سوچ رہا تھا کہ جو جو لمحے ولادت مصطفیٰ کے قریب سے قریب تر ہوتے جا رہے ہیں ان کے ایک ایک لفظ میں اور ان کے لفظ کے ہر حرف میں جو محبت مصطفیٰ کی خوشبو ہے آپ کے دلوں کو روشن بھی کر رہی ہے، معطر بھی کر رہی ہے۔ اور پھر اس کے بعد سرمایہ عالم اسلام اس وقت جن کے وجود پر جہاں جہاں دنیا میں ہم گئے، آپ کے وجود پر ہم نے مفکرین کو، مدبرین کو، اہل فکر و نظر کو آپ کے وجود پر فخر کرتے ہوئے دیکھا اور سنا۔ پوری دنیا میں آپ کی شخصیت کو جانا اور پہچانا جاتا ہے جس تدبر کے ساتھ اور جس حکمت کے ساتھ آپ نے ایک طرف اس رات کے اور ولادت مصطفیٰ کے فضائل اور اس حوالے سے اذہان میں پیدا ہونے والے شکوک و شبہات کا ازالہ فرمایا۔ یہ اللہ نے آپ کو ہی ملکہ عطا فرمایا اور یہ آپ ہی کا حصہ ہے۔ اختتامی بات یہ ہے کہ پہلے بھی اعلان ہو چکا، ہمارے جناب صوفی عبدالوہاب صاحب، ان کے والد گرامی آج کی اس محفل میں صوفی اللہ داد صاحب، ان کے انشاءاللہ ایصال ثواب کے لیے بھی دعا ہوگی۔ یہ ہمارے مہمان ہیں، آج تشریف لائے ہیں، اور میری والدہ محترمہ، آج کا لنگر ان کے ایصال ثواب کے لیے آپ تمام احباب کو اس خاص رات میں پیش کیا جائے گا، اور میں انشاءاللہ انہی بزرگوں سے گزارش کروں گا کہ یہ دعا فرمائیں۔ ہم سے وہ اکثر جگہ پوچھتے ہیں ذکر مصطفیٰ کے حوالے سے، ذکر میلاد کے حوالے سے، دلائل کا ذکر تو بڑی وضاحت کے ساتھ قبلہ شاہ صاحب نے کیا، قبلہ مفتی صاحب نے کیا، کبھی کبھی سادہ زبان میں بڑی سادگی کے ساتھ لوگوں کو سمجھانے کے لیے جب کبھی کبھی ہم اسے بیان کرتے ہیں تو امام اہل سنت کی بولی میں اس کو بیان کرتے ہیں۔ وہ لوگ ہم سے پوچھتے ہیں کہ آپ یہ ہر وقت ذکر کرتے ہیں، وجہ کیا ہے؟ تو ہم کہتے ہیں کہ اس لیے بھی ہم آقا کا ذکر کرتے ہیں کہ جب یاد آ گئے ہیں سب غم بھلا دی ہیں، ان کے نثار کوئی کیسے ہی رنج میں ہو، ان کے نثار کوئی کیسے ہی رنج میں ہو، جب یاد آ گئے ہیں سب غم بھلا دیے ہیں۔ تو ہمیں تو جب بھی غم ستاتے ہیں ہم مدینے کا تصور کرتے ہیں، جب بھی مصیبتوں کا ہجوم ہوتا ہے آقا کا تصور کرتے ہیں، جب بھی تکلیفوں کے انبار اور تکالیف کے پہاڑ ٹوٹتے ہیں تو جب یاد آ گئے ہیں سب غم بھلا دیے ہیں۔ ہم تو اپنے غموں کو بھلانے کے لیے کوئی ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے، کوئی کسی کے پاس جاتا ہے، کوئی مسیحا کے پاس جاتا ہے، وہ دنیاوی عالم اسباب ہیں وہ بھی اپنی جگہ، لیکن جب دل بے قراری کی انتہا کو پہنچتا ہے تو اس وقت امام اہل سنت نے فرمایا ان کے نثار کوئی کیسے ہی رنج میں ہو، جب یاد آ گئے ہیں سب غم بھلا دیے ہیں۔ اب کوئی کہے کہ غم تو ہر وقت نہیں ہوتے، کبھی کبھار غم آتے ہیں یا اکثر آتے ہیں، پر غم کے علاوہ بھی تو کوئی کیفیت ہے، تو ہم کہتے ہیں ہاں اگر غم نہ ہو تو پھر عام کیفیت میں بھی اس آقا کا ہم ذکر کرتے ہیں، اس آقا کا تذکرہ کرتے ہیں، اس لیے کہ ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں، ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں۔ جیسے پھول بہار کے موسم میں کھل جاتے ہیں
بہار کا موسم پھولوں کو خود بخود ایک ترواہٹ دیتا ہے، ایک تازگی دیتا ہے، ایک نکھار دیتا ہے۔ تو کوئی بھی عالم ہو، جب ذکر مصطفیٰ ہوتا ہے ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں۔ جب ذکر مصطفیٰ ہوتا ہے تو قلب مومن پر بہار کی کیفیت ہوتی ہے اور اس کے اندر ایمان کی ایک نئی تازگی پیدا ہوتی ہے۔ جو ہریالی، جو حسن، جو سبزہ موسم بہار میں کسی باغ میں نظر آتا ہے، اس سے زیادہ کھلال اور اس سے زیادہ تازگی مومن کے سینے میں ذکر مصطفیٰ سے، اس بہار والے کی ذات سے آتی ہے جو بہار کے مہینے میں تشریف لائے۔ ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں۔ جب جس راہ چل دیے ہیں کوچے بسا دیے ہیں، ہر جس سمت چل دیے ہیں کوچے بسا دیے ہیں۔ یعنی اگر آپ اپنی بربادی کو آبادی میں بدلنا چاہتے ہیں، اپنی تنہائی کو، اپنی خلوت کو جلوت میں بدلنا چاہتے ہیں، آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کو اس غم کے لمحے میں، تنہائی کے لمحے میں کسی کے یاد کی ضرورت ہے، آقا کا ذکر کریں، آپ کی تنہائی ختم ہوگی اور اللہ کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا۔ رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیے ہیں۔ ہم تو اس لیے بھی ذکر کرتے ہیں، دنیا والے ہمارے دنیا کا سامان کرتے ہیں، دنیا کے یار اور دوست صرف ہماری دنیا کی فکر کرتے ہیں، پر آقا و مولا مدینے کے تاجدار وہ ہیں کہ اللہ کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا۔ رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیے ہیں۔ ہماری آخرت کی فکر کرنے والے بھی مصطفیٰ ہیں، ہمارے نجات کی فکر کرنے والے بھی مصطفیٰ ہیں۔ اور اسی لیے تو امام اہل سنت نے اس خاص حشر کے منظر میں کہا تھا، رضا پل سے اب وجد کرتے گزریے کہ ہے رب سلم صدائے محمد، کہ ہے رب سلم صدائے محمد۔ تو اس لیے اس رات بھی ذکر کریں گے، کل بھی ذکر کریں گے، ہفتے کو بھی ذکر کریں گے، مہینے میں بھی ذکر کریں گے، سال میں بھی ذکر کریں گے، بلکہ ایسے رہیں گے کہ میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے۔